قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آپ فرماؤ اے اہل کتاب، اے بخاری ترمذی ہدایہ اور شامی پڑھنے والے بدعتیوں، تعالوا الی کلمۃ، آ جاؤ اس کلمے کی طرف، سواء بیننا وبینکم، جو ایک جیسے ہیں ہمارے تمہارے درمیان، کلمہ تو ایک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ نعبدا، کہ ہم عبادت نہیں کریں گے، الا اللہ، مگر ایک اللہ کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس کی تشریح شروع ہے، اب بانگ دہل تشریح ہو رہی ہے، ولا نشرک بہ شیئا، وہاں فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا، یہاں نام رکھ دیا شرک، خدا کے سوا کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور نہیں سمجھیں گے بعض ہمارے بعض کو خدا اللہ کے سوا، یہ وعدہ کرو، فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر منہ موڑا، فَقُولُوا اشْهَدُوا، پس تم کہو گواہ رہو، بِأَنَّا مسلمون، ہم مسلمان ہیں، یہاں سے قبائح اہل کتاب کے شروع ہے کہ مسلمہ کلمہ توحید تم نے نزاعیہ بنایا۔ حدیث بخاری وغیرہ میں ہے کہ عدی بن حاتم نے حضرت سے کہا ہم نے تو کبھی بھی رسول کو معبود نہیں کہا، جیسے بدعتی کہتے کہ ہم نے تو کبھی معبود نہیں کہا، تو آپ نے فرمایا ان کے کہنے سے حرام اور ان کے کہنے سے حلال کرتے تھے، یعنی کہا کہ یہی ان کو معبود سمجھتا ہے۔ تحلیل و تحریم شارع علیہ السلام کا منصب ہے۔ دوسری قباحت اہل کتاب کی، یا اہل الکتاب، اے کتابیوں، لم تحاجون فی ابراہیم، کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ ہم ابراہیمی ہیں، وما انزلت التوراۃ والانجیل، نہیں اتاری گئی توریت و انجیل الا من بعدہ، مگر حضرت ابراہیم کے بعد، افلا تعقلون، آیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے ہوئے ہیں، یہودیت نصرانیت بعد میں آئی ہے، تم کیوں غلط نسبت کرتے ہو؟ ہاں انتم ہؤلاء، ہاں تم وہی لوگ ہو نا، ہاں تم وہی لوگ ہو، ہاں جج تم کہ حجت کرتے ہو، فیما ان مسائل میں لکم بھی علم، جس کا تمہیں کچھ سمجھ ہے، ٹھیک، فلم تحاجون فیما، پس کیوں جھگڑتے ہو اس چیز میں لیس لکم بھی علم، کہ تمہیں اس کا کچھ پتہ ہی نہیں، ناحق باتیں کیوں کرتے ہو؟ واللہ یعلم، اور اللہ جانتے ہیں، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے ہو۔ اب تفصیلی جواب، ما کان ابراہیم یہودیا، نہ تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی، ولا نصرانیا، نہ عیسائی، ولکن کان حنیفا مسلما، لیکن تھے وہ حنیف یکسو مسلم۔ حنفیہ کے لیے شرف اور سعادت ہے کہ ان کا ذکر پختگی کے ساتھ ہو رہا ہے، حنیفا مسلما، حنیفا مسلما، مسلم ہو تو ابو حنیفہ جیسے ہو، الحمدللہ۔ ولیکن کان حنیفا مسلما، لیکن تھے ابراہیم علیہ السلام یکسو مسلم، یکسو، ہر غلط ہر باطل سے کنارہ کش، حق پر ڈٹنے والا، وما کان من المشرکین، اور نہ تھے وہ مشرکین میں سے، یہودیت نصرانیت مشرکوں کے دعوے عیسیٰ حضرت ابراہیم پر غلط ثابت کیے گئے۔ آپ کے ذمہ بھی یہ دعویٰ ہے کہ آپ ثابت کریں کہ غیر مقلد بخاری مسلم کے بدترین دشمن اور مخالف ہے۔ آپ کے ذمہ یہ ثابت کرنا ہے کہ بدعتی نظام الدین فرید الدین محی الدین شیخ عبد القادر اور سید علی حجویری کے بدترین دشمن و مخالف ہے، یہ آپ کو ثابت کرنا ہے، تب جا کر کے آپ مسئلہ توحید بیان کر سکیں گے۔
اچھی طرح سمجھ لو. اور آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ یہ نہ سنی ہے ان وجوہات بدعت سے، اور نہ یہ حنفی ہے ان نافرمانیوں کی وجہ سے. عجیب بات سنو کہ جب یہود نے کہا ابراہیمی تو فرمایا جھوٹ بولتے ہو، جب عیسائیوں نے کہا جھوٹ بولتے ہو، جب مشرکوں نے کہا جھوٹ بولتے ہو، لیکن اللہ فرماتے یہ امت جو ان کے بعد آئی یہ ابراہیمی کہلانے کے مستحق ہے. اگر بعض علماء دیوبند نے کہا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوبند سے نسبت ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ دیوبند حقیقت میں توحید و سنت کا مرکز و معدن ہے. اب سن، ان اولی الناس بابراہیم، بے شک قریب ترین لوگوں میں سے ابراہیم علیہ السلام کے، اولا اقرب، سب سے اقرب لوگوں میں سے ابراہیم علیہ السلام کے، للذین اتبعوہ، وہ لوگ جنہوں نے ان کا ساتھ دیا تھا، وہذا النبی، اور یہ پیغمبر اسلام صاحب قرآن، والذین ما آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں. سبحان اللہ. تو غلط لوگوں کی نسبت بزرگوں کی طرف جھوٹی ہے، اور حق لوگوں کی نسبت تمام بزرگوں کے ساتھ درست ہے. الحمدللہ ہم بزرگوں کے ماننے والے، ہم اولیاء کے ماننے والے، اور جھوٹے مبتدئین عقیدتاً عملاً بدترین اعداء اللہ، اعداء الرسول، اعداء الاولیاء ہے. آیات کا تقاضا یہ ہے، آپ سمجھا کریں میرے تفسیر. یہودیوں کا دعویٰ ابراہیمیوں نے کہا، عیسائیوں کا دعویٰ مشرکوں کا، اس کو رد کر دیا ہر طریقے سے، بے عقل کہہ کر، جاہل کہہ کر، ہٹ درم کہہ کر. لیکن مسلمانوں کا دعویٰ ابراہیم علیہ السلام کے اللہ نے ثابت کیا. اہل حق مشرق اور مغرب میں ایک ہے، اور یہ انبیاء اور اتقیاء کی جماعت ہے. بے شک قریب ترین لوگوں میں سے حضرت ابراہیم کے یقیناً وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت کا اتباع کیا، اور یہ پیغمبر اور مسلمان. واللہ ولی المؤمنین، اللہ خود دوست ان مسلمانوں کے. ودت طائفۃ من اہل الکتاب، چاہتا ہے ایک گروہ اہل کتاب میں سے، لو یضلونکم، کاش کہ تم کو بہکا دے. اہل کتاب میں کچھ لوگ ایسے تمہیں بہکانا چاہتے ہیں. وما یضلون، وہ نہیں بھٹکا سکتے، الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، وہ جانتے تک نہیں. یا اہل الکتاب، کتابیوں، لم تکفرون بآیات اللہ، کیوں کفر کرتے ہو اللہ کی آیات کے ساتھ، وانتم تشہدون، تم گواہ ہو. اے بدعتیوں، کیسے کہتے ہو کہ اولیاء و انبیاء غیب دان ہیں، کفر کیوں کرتے ہو؟ تمہیں پتا ہے کہ اللہ اعلان کرتے ہیں، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، اعلان کریں کہ آسمان و زمین میں سوائے خدا کے کوئی غیب دان نہیں. تم گواہ ہو کہ نبی کی بشریت قطعی ہے. یا اہل الکتاب، او قبائح اہل الکتاب، خاص کر عیسائیوں کے قبائح. اے اہل کتاب، لم تلبسون الحق بالباطل، کیوں ملاتے ہو حق کو باطل کے ساتھ؟ حق سے مراد درود شریف، باطل سے مراد میڈین کمپنی کا بنا ہوا خام کچا غلط مال. لوگوں کو کہتے ہیں یہ درود شریف نہیں پڑھتے، یہ درود شریف نہیں مانتے. وَلِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، یہ نہیں کہتے کہ یہ نبی والا درود پڑھتے ہیں، ہم نے جو کارخانے میں گھر میں بیٹھ کے بنایا ہے وہ نہیں پڑھتے. یہ نہیں کہتے کہ یہ درود نبی والا، نبی کے طریق پر بیٹھ کر آہستہ اپنا اپنا پڑھنے والے ہیں، اور ہم شیطان کو خوش کرنے کے لیے ہنگامے کرتے ہیں. لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، لوگوں کو کہیں گے یہ بزرگوں کو نہیں مانتے. بزرگوں کو بزرگ مانتے، بزرگوں کو خدا نہیں مانتے. بزرگوں کو کرامات والے مانتے ہیں، الوہیت والے نہیں مانتے. لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل سے ملا کے دو قدحی سے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں. وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور چھپاتے حق، یہ نہیں بتاتے کہ ہم نے اضافہ کیا ہے، اور اصل دین وہی ہے جس پر یہ لوگ قائم ہیں. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم علم والے ہو.